खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक, हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 15 बाब और उसकी पहली 8 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो फल नहीं ला सकते। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उनको बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम बड़ी अकीदत के साथ खुदा का शुक्र अदा करने आए हैं। वो खुदा जो मेहरबान है, वो खुदा जो ज़िंदगी देता है, वो खुदा जो सेहत भी देता है, वो खुदा जो राज़िक है, रिज़्क़ को बरकत भी देता है। और जिस घर के रिज़्क़ को खुदा बरकत दे दे, अगर वो रिज़्क़ थोड़ा भी हो तो उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि खुदा उस घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है। खुदा उस घर से तमाम बीमारियों, मुश्किलात, परेशानियों को निकाल लेता है। जो आज की तिलावतों में हमने देखा है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताते हैं और एक ख़ास बात ये बताते हैं कि मैं ताक हूँ और तुम डालियाँ। और डालियों की दो किस्म बताई गई हैं। एक डाली है जो फल लाती है और एक डाली है जो फल नहीं लाती। फिर आगे जाकर दो और बातें बताई गईं कि जो डाली फल लाती है मेरा बाप उसको छांटता है, और जो फल नहीं लाती मेरा बाप उसको काट देता है क्योंकि फल नहीं ला रही। और जो काट दी जाती है उसको फिर आग में झोंक दिया जाता है, ख़त्म हो जाती है। और जो फल लाती है उसको छांटा जाता है ताकि वो और ज़्यादा फल लाए। जो सबसे पहली बात कि हम ये देखते हैं कि यीशु में कायम रहना, बात ये बताई गई है कि तुम मुझ में कायम रहो, तुम मुझ में पैवस्त रहो, मुझ में जुड़े रहो। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो जो मैं काम करता हूँ वही तुम भी करोगे। मुझ में कायम रहोगे क्योंकि मैं ज़िंदगी मैं ही हूँ, और वो ज़िंदगी जिससे तुमने ज़िंदगी लेनी है वो मैं ही हूँ, वो तना मैं ही हूँ, वो डाली मैं ही हूँ। इसी डाली से तुमने फिर आगे बढ़ना है और वही फल लाने हैं जो खुदा बाप तुम में देखना चाहता है। और अजीज़ों, हम ये देखते हैं कि जो शख्स यीशु में कायम है, यीशु में पैवस्त है, यीशु की तालीमात पर अमल करता है, वो वाकई ही बहुत फल लाता है। लेकिन ये भी बताया गया कि फल लाने वाली टहनी बेशक वो बहुत फल लाती है, ये ऐन मुमकिन है कि उस टहनी के अंदर भी कोई ना कोई एक शाख ऐसी निकल आए जो उसके फल को तबाह कर दे। इसलिए दो बातें बताई गई हैं, एक है छांटना, एक है काटना। एक है प्रूनिंग,
प्रूनिंग का मतलब है वैसे ही छांटना है, और एक है बस काट देना, कट ऑफ, वो ख़त्म कर देना। तो अज़ीज़ों, जो बहुत अच्छे लोग हैं जैसे आप हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कई दफ़ा भटक जाते हैं। हो सकता है कि कोई शख्स बड़ा ही नेक हो, लेकिन हो सकता है कि वो किसी अपनी ज़ाती प्रॉब्लम में ही पड़ जाए, और प्रॉब्लम में पड़कर हो सकता है कि वो नाराज़ हो जाए, सबसे परेशान। हो सकता है कोई शख्स हर वक्त गिरजे आने वाला हो, हर रोज़ गिरजे आता हो, बड़ा नेक हो, बड़ा अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि चलते चलते उसकी किसी मुनाद के साथ, मुनाद ने अगर कोई बात नहीं मानी, उन्होंने कहा जी एक बच्चे का बपतिस्मा वो आज ही कर दें, उन्होंने कहा नहीं वो तो हर महीने के पहले इतवार पर होते हैं, तो वो हो सकता है नाराज़ हो जाए, हो सकता है वो जाकर इधर उधर बुराइयाँ शुरू कर दें। तो ये वो टहनी है जो फल लाती है, लेकिन अचानक से अब वो छोटी सी बात मानी नहीं गई, वो टहनी अब उसके अंदर अभी कड़वापन आ गया है, कड़वापन। वो टहनी, वो शख्स जाकर इधर उधर बुराइयाँ करता है। हो सकता है कि कोई शख्स वो बड़े रोज़े भी रखता हो और बिलनसार भी हो, लेकिन अचानक हो सकता है कि उसके जहन में ऐसे कोई ख्याल डाल दे कि तू ऐसे ही भाग भाग कर हर एक को मिलता रहता है, और देख फ़लाँ वक्त में तुझे तो उसने सलाम भी नहीं किया था। तो कहे अच्छा ठीक है, ये सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझे रोका था, मैं उसको चुप कर गया था, और हो सकता है कि वो भी नाराज़ हो जाए। ये वो लोग हैं जो फल लाते हैं, लेकिन छोटी सी बात बीच में आ गई और हो सकता है ये नाराज़ हो जाए कि मैं गिरजे में गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा इधर खड़े हो, पहले हमने चेक करना है, वो इसमें कोई बुराई तो है ही नहीं जी, हम तो हमेशा ही गिरजे आते, हमारे तो बाप दादा भी इधर गिरजे हम आते थे। अभी ठीक है, उनके ज़माने में फ़र्क था, आपके भी ज़माना फ़र्क है, लेकिन वो वक्त की नज़ाकत को नहीं समझते, वो हो सकता है नाराज़ हो जाए। हो सकता है मियाँ बीवी बड़े वफ़ादार हैं, चलते चलते हो सकता है शक पैदा कोई शुरू हो गया, या किसी ने ऐसे ही कह दिया, इस पर हो सकता है प्रॉब्लम पैदा हो जाए और नाराज़गी शुरू हो जाए, अलहदगी तक बात आ जाए, ख़त्म हो जाए बात। तो अज़ीज़ों, ये हैं वो लोग जो अच्छे हैं, नेक हैं, फल लाते हैं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर भी शक व शुबात की वजह से हो सकता है कि रवैया चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए। किसी ने कोई बात कह दी, अब बात यह है कि यसु मसीह ये फरमाते हैं कि ऐसा शख्स भी जो बहुत फल लाता है, अगर उसके अंदर कोई कड़वापन निकल आए, कोई कड़वाहट नज़र आ जाए, उसके रवैया चेंज हो जाए, वो मुखालफत पर उतर आए, वो बदला लेने पर उतर आए, तो यसु फरमाते हैं कि अगर वो शख्स मेरे बाप से, खुदा से दुआ करेगा, तो वो टहनी नहीं काटी जाएगी, वो शाख जो उस फल को रोकती है, शक वाली बात, जो नीयत की बात, ख़तरे की बात, खौफ की बात, वो काट दी जाएगी, तो ये बंदा फिर ठीक हो जाएगा, वो काट दी जाएगी। ये ऐसी है कि कई दफ़ा अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर बहुत सेहतमंद हो, बड़ा ठीक हो, और अचानक से उसकी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाए, या कंधों में या सर में, और हो सकता है कि वो इलाज के लिए जाए, तो हो सकता है वो ऐसे ही कोई उसको कह दे कि नहीं तू ना फलाने बाबे के पास भी जा, वो किसी हकीम के पास भी चला जाए, बाबे के पास भी चला जाए, लेकिन जब अगर उसे कहा जाए कि नहीं तो अपने टेस्ट भी करवा, तो हो सकता है टेस्ट करने पर पता चले कि उसको शुगर है। अब शुगर होने पर उसकी पूरी टांग नहीं काटी जाएगी, यही बताया जाएगा कि तुझे डायग्नोज हो गया है कि तुझे शुगर है, या तुझे तेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है इसलिए तेरा सांस फूलता है, तो अब दिल नहीं निकाला जाएगा। यसु कहते हैं कि उस टहनी को उसकी छांट कर दी जाएगी, छांट की जाएगी कि वो अपनी आदत को थोड़ा सा तब्दील कर लेगा, अपना लाइफस्टाइल तब्दील करेगा, वो बंदा फिर ठीक हो जाएगा। जो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा का कलाम तो सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, कायम हैं लेकिन फल नहीं ला रहे, बेफल हैं, बेफल टहनियाँ, बेफल। तो यसु फरमाते हैं कि वो बेफल टहनियाँ, वो 1 साल 2 साल कई साल शायद उसका इंतज़ार किया जाए,
اگر وہ پھل لاتی نہیں تو پھر وہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اور جو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم بھی شاید بہت نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے ہیں، خدا ترس ہیں، خدا پرست ہیں، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن شاید کبھی چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کریں، خیالات فرق ہو جائیں، نیت فرق ہو جائے، سوچیں فرق ہو جائیں۔ آج یسوع میں یہی دعوت دیتے ہیں کہ تم مجھ میں قائم رہو، میری طرف واپس آؤ۔ اگر میری طرف واپس آؤ گے، مجھ میں قائم رہو گے، بہت پھل لاؤ گے۔ اور پھل یہی ہیں کہ تم ہمیشہ خوش مزاج رہو گے، انسانوں کی قدر کرو گے، انسانوں کا احترام کرو گے، انسانوں کے لیے کام آؤ گے۔ لیکن سب سے پہلے اپنی ذمہ داریاں دیکھنی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خاندان وہ اپنی پوری توجہ اپنے بچوں پر ہی دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں جو بھی ہوں یہ ٹہنی ان بچوں پر سایہ کرے گی، تو وہ ٹہنی بچوں پر ہی سایہ کرتی ہے۔ اگر وہ سوشل ورکر بن جائے، کام وہ بھی اچھا ہی کر رہا ہے، اور بچوں کو چھوڑ کر وہ ہو سکتا ہے ساری دنیا کا بیماروں کا حال پوچھتا رہے، اور گھر میں ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو تو اس کا اسے پتہ ہی نہیں۔ تو یہی بات ہے کہ کئی دفعہ اچھے کام کرنے والے لوگ بھی اگر ان سے پوچھا جائیں گے کہ آپ تو سارے لوگوں کا حال پوچھ رہے ہیں، تو کہیں گے کیا اچھا کام نہیں؟ تو یہی کہا جائے گا یہ بھی اچھا کام ہے۔ لیکن اس کے اپنے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان ہو، بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن خدا نے تو پوچھنا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تو نے کیا کیا ہے، بچوں پر تو نے کیا ذمہ داری کیا ان سے پوری کی ہے۔ تو یہ کہیں بات ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو، اور اسی لیے کہا گیا کہ اس لیے جب تم یہ کلام سنو گے، یہ کلام تمہیں پاک کر دے گا، یہ کلام تمہارے ذہنوں سے وہ تمام میل، وہ تمام خلشیں دور کر دے گا، جس کی وجہ سے جو پھل تم نے لانا ہے وہ نہیں اگر لا سک رہے۔ تو جب وہ غلاظت، وہ میل دور ہو جائے گی تو تم وہی پھل لاؤ گے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ باپ ہیں تو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، ماں ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں، میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کا سب سے پہلے خیال رکھیں۔ پہلے تو آپ ایک دوسرے کے لیے ہیں، یعنی کہ ساری دنیا کو ویکسین لگوا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو نہیں لگوائی ہو، نہ کہ چلے دی خیر ہے، تو یہ بھی بات نہیں، یہ بات یہی ہے کہ وہ ڈالی جو مجھ میں قائم رہے گی وہ پھل لائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ڈالی قائم رہے گی اس کو پتہ ہے کہ میں کس لیے ہوں، اس کو اپنی زندگی کا پتہ ہے کہ میں کس لیے ہوں۔ تو جیسے اس کو پتہ چل جائے گا میں کس لیے ہوں تو اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ عزیزو، آج ہم خدا سے یہی دعا کریں گے کہ خدایا ہمیں بھی برکت دے تاکہ ہم تجھ میں قائم رہیں، تیرے کلام ہی کے مطابق زندگی گزاریں، اور کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے لوگ خود ہی ہم میں وہ پھل دیکھیں گے، وہ پھل دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت اچھا شخص ہے، یہ بہت اچھی ماں ہے، یہ بہت اچھا باپ ہے، یہ بچے بہت اچھے ہیں، اس گھر کے بچے بڑا ادب کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اگر پڑھنے والے ہیں تو بہت پڑھتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اچھے گریڈ لیے ہیں، یہ کامیابیوں کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو بچوں کو بھی جب اپنا اپنا پتہ چل جائے گا، یسوع نے اس لیے کہا تم مجھ میں قائم رہو اور بہت پھل لاؤ۔ تو اگر کوئی بچے ہیں پڑھنے والے تو وہ اپنا پڑھائی کا ہی پھل دیں گے کہ انہوں نے اچھے گریڈ لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سپلیمنٹریاں آ رہی ہیں تو وہ پھر اچھا پھل نہیں لا رہے، گریڈ اچھے نہیں ہیں۔ تو ان کو یہی پتہ ہوگا کہ ہم اب اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم سے اچھے نمبروں ہی کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس تو کوئی کام نہیں۔ عزیز، یہی ایک بات ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو، مجھ میں قائم رہو گے بہت پھل لاؤ گے، جو ہے اسی طریقے سے ہی۔ جو اگر آپ مناد ہیں، مناد کی حیثیت سے، اگر استاد ہیں استاد کی حیثیت سے، فادر ہیں فادر کی حیثیت سے، بشپ ہیں بشپ کی حیثیت سے، آپ گارڈ ہیں گارڈ کی حیثیت سے، جو بھی آپ ہیں اپنی وہ اسی طریقے سے تجھ سے پھل نظر آئے گا کہ یہ ایک گارڈ ہے تو اپنی ڈیوٹی بالکل صحیح دے رہا ہے، ایک مناد ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہی ہے، باپ ہے تو باپ اپنی ذمہ داری اچھی کر رہا ہے، اس کے بچے پدرانہ شفقت سے دور نہیں ہیں، محروم نہیں ہیں۔ عزیزو، یہی ایک خدا ہم سے یہی پھل دیکھنا ہے، کیونکہ ہر ایک کو فرق ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور اس ذمہ داری کا ہی پھل اس کے اندر دیکھا جائے گا۔
یہ ایسی ہے جیسے اگر آم کا درخت ہے تو اسے آم کا پھل ہی دیکھا جائے گا، اور اگر سیب ہے تو سیب کا ہی پھل دیکھا جائے گا، تو آم سے ہم کیلے تو نہیں توڑ سکتے، تو اس لیے اگر آم ہے تو آم کا پھل، تو جو بھی آپ کے پاس ذمہ داری وہی دیکھی جائے گی۔ اور جو ایک شخص تھا، وہ شخص بڑا اچھا تھا، کسی وقت بڑا نماز پر آتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں چلتے چلتے کبھی کبھی انسان خود مرکزیت کا شکار ہو جاتا ہے، سیلف سینٹرڈ۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس کی تعریف کہیں، سب کہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اور ہر دل اس کے بھی ذہن میں خواہش آ جاتی ہے ہر دل عزیز بننے کی، سب کا پیارا بننے کی، اور اگر یہ خواہش بڑھتی جائے تو وہ پھر اپنے بہن بھائیوں سے بھی منفرد ہونا چاہتا ہے کہ سارے کہیں کہ اس کا وہ بھائی جو ہے وہ ادھر نہیں آتا لیکن میں جاتا ہوں، اس کی وہ بہن یہ نہیں کام کرتی میں کرتا ہوں، سب لوگ چاہتے ہیں میں ہی کرتا ہوں۔ تو چلتے چلتے اس نے پھر ایک اپنی بیٹھک بنائی گھر کے ساتھ ہی، تو بیٹھک پر بھی اکثر وہ شام کو پھر بیٹھتا، پھر اس کے دوست داست آنے شروع ہوئے، تھوڑا پینا پلانا بھی شروع ہوا، تو وہ پھر شام کو بیٹھتے تو تھوڑا پیتے پوتے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے محلے کی برائیاں ادھر وہ کر رہے ہوتے، اگر کوئی اچھا کام کیا بھی ہے اس کی بھی پھر برائی بھی کرتے، وہ ایک میں فلاں نے لیا کیتا، میں نے فلاں کے لیے یہ کیا، تو محلے کی نہ کوئی کسی لڑکی کی بات شروع ہو جاتی، کبھی کسی لڑکے کی بات شروع ہو جاتی، کبھی کسی خاتون کی بات شروع ہو جاتی، کبھی کسی مرد کی بات ہو جاتی، کبھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی بات شروع ہو جاتی، تو ان کے ٹاپک یہی ہوتے تھے، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی برائی ضرور نکالنی ہے۔ اور اس کے اپنے بچے، کیونکہ یہ ان کے دوست بڑے گہرے تھے، یہ بن گئے، یہ بھی ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا، اور سب کو یہی تھا کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، آپ کے بغیر تو ابھی رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے، ابھی تو شام کو ہم آپ کو نہ ملنے آئے تو مزہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی بڑا اپنی واہ واہ کا متمنی تھا، تو کئی دفعہ اس کے اپنے بچوں کو کھانا نہ ملتا تو پہلے جی ان کو کھانا دینا ہے، بیوی پر بھی وہ بڑا پریشر ڈالتا، لڑائی لوڑ بھی کرتا، اس کی بیوی بعد میں اس کے ساتھ بھی لڑائی کرتی، تو ان کے گھر میں یہ محفل ختم ہو جاتی، پھر گھر کے اندر لڑائی کی محفل شروع ہوتی، تو یہ بھی ہوتا رہا۔ تو ایک دن اس شخص کو بھی کسی نے کہا، ایک مناد اور فادر نے ان کے گھر وزٹ کی، تو انہوں نے وزٹ کی، تو پہلے تو وہ کچھ برائیاں نکالنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ کل اتوار ہے، آپ کل نماز پہ ضرور آئیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس کی بیوی نے بھی کہا کہ ہاں آپ تو کافی سال ہو گئے گرجے نہیں گئے کبھی، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کل گرجے جائیں گے۔ تو یہی تلاوت تھی، تم مجھ میں قائم رہو، مجھ میں قائم رہو گے تو بڑا پھل لاؤ گے، اور خدا ٹہنیوں کو جو پھل لانے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کی خدا کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، پروننگ کرتا ہے۔ تو وہ جب نماز میں آیا، اس نے تلاوت سنی، واز سنا، اب یہ تھا خدا نے اس کے ذہن کو کھولا، اب آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آنے لگی، جب خاص پڑھا گیا کہ تم اس کلام سے پاک ہو گئے ہو، وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کلام سے پاک ہو گئے ہو تو پاکیزگی کیا ہے؟ پھر اس کو خیال آنے لگا کہ جو مسیحیت میں جو زندگی سے پھل نظر آنے تھے کہ ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، برائی کسی کی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنی، بدلہ نہیں لینا، تو یہ ساری باتیں، رحم دل ہونا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو اکثر شام کو بیٹھ کر برائیاں کرتے ہیں، میں تو اپنے بچوں پر بھی ابھی رحم دل نہیں رہا، کیونکہ میرے بچے ابھی بھوکے ہوتے ہیں اور میں کھانا اپنے دوستوں کے ساتھ کھاتا ہوں، بڑے سال ہو گئے میں نے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھانا نہیں کھایا، تو ابھی دوست ہی سب کچھ بن گئے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے یہ جو میں والا تھا نا، میں والی چادر یا میں والی جو ملمہ سازی تھی، وہ آہستہ آہستہ خدا کے کلام سے دور ہونی شروع ہوئی۔ اس کو پھر اپنی اصلیت کا پتہ چلا کہ میں بالآخر کون ہوں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے اب سے کیسے رہنا ہے۔ وہ سوچتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ واقعی مجھ میں بہت ساری نئی عادتیں پیدا ہو گئی ہیں، نئے رجحانات ہیں، میں خدا سے یہی دعا کروں گا کہ اے خدا میرے یہ جو نئے رجحانات ہیں جو مجھے منفی سوچوں کی طرف لے کے جاتے ہیں،
اے خدا میری یہ جو منفی سوچیں ہیں ان کو تو آج چھانٹ دے تاکہ دوبارہ سے میں بہت پھل لاؤں، تاکہ میں اب ادھر بیٹھ کر برائیاں کرنے کی بجائے میں لوگوں کی کوئی تعریف بھی کبھی کر سکوں، بجائے یہ کہ ہم ادھر بیٹھ کر 2 گھنٹے برائیاں کریں، ہم کیوں نہ ہاسپٹل میں جا کے کسی نہ کسی مریض کو تیمارداری کے لیے جائیں گے، اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہوگا تو ہم صلح کرائیں گے، اور نہ ہوا تو میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں گا، کیونکہ میرے بچے اب ان کو بھی میری ضرورت ہے۔ یہ آنے شروع ہوئے، پھر پاک شاکت کا وقت آیا، اس نے پاک شاکت لی، پاک شاکت کے بعد وہ پھر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہی سوچتا رہا کہ خدایا آج تیرا کلام مجھے پاک صاف کر دے، تاکہ اس گرجا گھر سے جب میں جاؤں تو آج میں ایک نیا انسان بن کے جاؤں، نئی مخلوق جو یسوع میں گہرے طریقے سے جڑا ہوا ہوگا، تاکہ میں بہت پھلوں۔ تو وہ جب گھر میں گیا تو اسی شام کو اس کے دوست حسب معمول ملنے آئے، تو انہوں نے دوستوں نے دیکھا کہ آج تو کوئی بات چیت ہی نہیں، تو اس نے دوستوں کو کہا کہ یار آج سے نا یہ ساری بات چیت ختم ہے، ہم سب سے پہلے خدا کا کلام سنیں گے، ایک کلام پڑھے، اور اس کے بعد ہم مئی کا مہینہ ہے روزری ضرور پڑھا کریں گے۔ وہ سارے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ وہ تو چاہتے تھے نا جو پہلے والا ماحول تھا وہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ بس ابھی نا میری زندگی بدل گئی ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر روزری پڑھنی ہے تو پڑھیں، نہیں تو آپ جائیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر روزری پڑھوں گا۔ عزیزو وہ بھی بڑے پریشان تو ہوئے، لیکن ان میں سے 1-2 اس کے بعد آئے ہی نہیں واپس، لیکن جو آئے ان کو یہ پھر گرجے بھی لے کر آتا رہا، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا، خدا کا کلام سننا، اور وہ پھل اب اس کی زندگی سے نظر آنے لگے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے، جس کا یسوع نے وعدہ کیا کہ اگر تم میرے شاگرد رہو گے اور ان باتوں پر عمل کرو گے تو بہت پھل لاؤ گے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ ہم سب خدمت گزار ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، ایکٹیو گروپ ہیں، آئیں ہم خود بھی اپنی خدمت کو اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ اور فرض شناسی کے ساتھ اس خدمت کو جاری رکھیں، اور خدا آپ کو بھی برکت دے، آپ کے گھر کو برکت دے، تاکہ آج ہم سب نئے انسان بن کر یہاں سے جائیں اور خوشی کا جشن منانے والے اور خوشیاں پھیلانے والے بنیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔